سب سے بڑی خبر کی ایک اور قوم نے پاکستان کو للکارا ہے۔ یہ وہ قوم ہے کہ جس پر ہمیشہ پاکستان نے احسانات کیے۔ یہ وہ قوم ہے کہ جب بھی اس قوم پر مشکل وقت پڑا پاکستان نے اس کی مدد کی۔ آج بھی لاکھوں افغان مہاجرین پاکستان میں موجود ہیں، لیکن اس وقت ہمارے سامنے معاملہ یہ ہے کہ وہ افغانستان جس کی ہم نے ہمیشہ مدد کی، ہم ہمیشہ جس کے ساتھ کھڑے رہے، آج وہ افغانستان ہی ہمیں آنکھیں دکھانے پر تلا ہوا ہے۔ پاک افغان بارڈر پر افغانستان کی طرف سے بلا اشتعال فائرنگ کی گئی ہے اور اس کے جواب میں پاک فوج نے اپنی بھرپور صلاحیت کا مظاہرہ کیا ہے، بھرپور جواب دیا ہے افغانستان کو۔ متعدد افغان فوجی ہلاک ہوئے ہیں اور طالبان جو ہیں وہاں پر وہ لاشیں اور پوسٹیں چھوڑ کر فرار ہوئے ہیں۔ پاک فوج نے افغان پوسٹوں پر قبضہ کر کے اپنا پاکستانی جو جھنڈا ہے وہ لہرا دیا ہے۔ یہ سارا معاملہ کیا ہے، ساری صورتحال کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ افغان وزیر خارجہ بھارت کیا پہنچے، طالبان حکومت بھارت کی بولی بولنے لگی۔ افغانستان کی فوج نے سرحد پار سے شرنگیزی شروع کر دی، جس کا بھرپور جواب دیتے ہوئے پاک افواج نے درجنوں افغان فوجیوں کو ہلاک کر دیا۔ افغان طالبان ساتھیوں کی لاشیں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ پاکستان کے خلاف استعمال ہونے والا سب سے بڑا کیمپ بھی تباہ کر دیا گیا، جس کے بعد افغانستان نے پاکستان سے بھاری جوابی کارروائی روکنے کی درخواست کر دی۔ ISPR کے مطابق سرحدی پٹی پر متعدد مقامات تباہ کیے گئے۔ افغان طالبان کی 21 پوزیشنز پر وقتی طور پر قبضہ کیا گیا۔ پاکستانی افواج کی کارروائیوں میں 200 سے زائد طالبان اور وابستہ دہشت گرد ہلاک اور بڑی تعداد میں زخمی بھی ہوئے، جبکہ افغان طالبان اور اس کے ہواری دہشت گردوں کی فائرنگ کے واقعات میں 23 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ بھارت کو خطے میں دہشت گردی کا سب سے بڑا سہولت کار قرار دیتے ہوئے ISPR نے اس بات پر زور دیا کہ اشتعال انگیزی طالبان کے وزیر خارجہ کے دورہ بھارت کے دوران کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے افغانستان کی جانب سے اشتعال انگیزی کی شدید مذمت کرتے ہوئے پاک فوج کو بھرپور جوابی کارروائی پر خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم نے ایک بار پھر واضح کیا کہ دہشت گرد تنظیموں کو افغانستان میں موجود عناصر کی حمایت حاصل ہے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ افغان حکومت یقینی بنائے کہ اس کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو۔ اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں ناظرین غزہ جنگ بندی کے حوالے سے کچھ خبریں۔ غزہ جنگ بندی کے پہلے مرحلے میں امریکہ کے 200 فوجی جو ہیں وہ اسرائیل پہنچ گئے ہیں۔ امریکہ نے اعلان کیا تھا کہ ہمارے 200 فوجی اس پورے معاملے کی نگرانی کرنے کے لیے اسرائیل پہنچیں گے، اور اب وہ فوجی پہنچ چکے ہیں۔ اور امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیل پہنچنے والے امریکی فوجی غزہ میں داخل ہوئے بغیر وہاں پر موجود جو مصر، قطر اور ترکیہ کے جو فوجی ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں گے۔ اب یہ معاملہ کس طریقے سے ہوگا ظاہر ہے یہ آگے ہمیں پتہ چلے گا وقت جیسے جیسے گزرتا جائے گا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اسرائیلی فوج غزہ امن معاہدے کے مطابق مقررہ حدود تک واپس آ گئی ہے، اور اسرائیلی فوج کی طرف سے یہ بیان بھی جاری ہوا تھا کہ امن معاہدہ ہو چکا ہے، اور اسرائیلی فوج کی جو مقررہ حدود میں واپسی ہے اس کا جائزہ لینے کے لیے امریکی جو نمائندہ خصوصی ہیں اسٹیو وٹکوف، انہوں نے بھی غزہ کا دورہ کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ اسرائیلی فوج کے انخلاء کا پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے۔ پھر دوسری جانب ہمارے سامنے ایک اور بڑا اہم بیان سامنے آیا ہے، اور اس کے مطابق ترک صدر جو ہیں رجب طیب اردوان، اس کے علاوہ فرانسیسی صدر جو ہیں ایمانوئل میکرون، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، یہ تینوں جو ہیں وہ اسرائیل اور حماس کے درمیان طے پانے والے جنگ بندی معاہدے کی حمایت کرتے ہوئے مصر کا جو شہر ہے شرم الشیخ، وہاں پر ہونے والی ایک باضابطہ جو دستخط کی تقریب ہے اس میں ان تینوں نے شرکت کا اعلان کیا ہے۔ اور یہ جو اہم دستخطی تقریب ہے پیر کو یہ متوقع ہے، جس میں فریقین کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کئی عالمی رہنما شریک ہوں گے۔ اور ترک صدر اردوان جو ہیں انہوں نے انقرہ میں خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ اسرائیل کو اس جنگ بندی معاہدے کی مکمل پاسداری کرنی چاہیے جس پر اس نے خود دستخط کیے ہیں۔ اب یہ جو بات ہے ان کی، ظاہر ہے یہ ایک امید ہے، ہم سب کو یہ امید ہے، لیکن اسرائیل کا جو ماضی ہے اس سے ہم سب واقف ہیں۔ بہرحال تو انہوں نے یہ بات بھی کہی اردوان صاحب نے کہ فلسطینی عوام نے یہ بات ثابت کیا ہے کہ وہ امن کے خواہاں ہیں، امن کی خواہش رکھتے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ پہلے میں غزہ جاؤں گا، پھر آپ سب لوگ بھی غزہ جائیں گے، اور انہوں نے زور دیا کہ
ترکیہ جو ہے وہ ہمیشہ ایک اصولی اور منصفانہ موقف اپناتا رہا ہے اور ہمیشہ پائیدار امن کے قیام کے لیے ترکیہ اپنی کوشش جاری رکھے گا۔ اس کے بعد جی جو فرانسیسی ایوان صدر جو ایلیزے پیلس ہے اس کے مطابق صدر میکرون جو ہے وہ پیر کے روز مصر روانہ ہوں گے، تاہم وہ دستخطی تقریب کے موقع پر مصر میں موجود رہیں گے، اور ان کا یہ جو دورہ ہے یہ دو ریاستی حل کے تحت فرانس اور سعودی عرب کے مشترکہ امن اقدام کا تسلسل ہے، یہ بیان سامنے آیا ہے۔ پھر اگر ہم بات کریں امریکی میڈیا کی تو امریکی میڈیا کے مطابق جنگ بندی معاہدے کے جو مرکزی ثالث ہیں اور جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ بھی دستخطی تقریب میں شرکت کے لیے مصر پہنچنے والے ہیں۔ ابھی تک کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ نہیں آیا ہے وائٹ ہاؤس کی طرف سے، لیکن میڈیا پر یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ اس تقریب میں شرکت کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ مصر پہنچیں گے۔ اب یہ جو معاہدہ ہے یہ اگر ہم اس کی بات کریں تو امریکہ، قطر اور مصر یہ تین جو ہیں اس معاہدے کے امن معاہدے کے مشترکہ ثالث ہیں، اور ان تینوں کی مشترکہ ثالثی سے یہ معاہدہ طے پایا گیا ہے، جس میں ابتدائی طور پر قیدیوں کے تبادلے، انسانی امداد کی رسائی اور مرحلہ وار جنگ بندی شامل ہے۔ یہ اس کے بیسک سٹیپس ہیں، اور اب پیر کو اس معاہدے پر باقاعدہ دستخط ہوں گے، جس کے بعد بین الاقوامی برادری اس پر عمل درآمد کی نگرانی کرے گی۔ دعا ہماری یہی ہے کہ یہ معاہدہ جو ہے امن معاہدہ اس کو اسرائیل اس مرتبہ سبوتاج کرنے کی کوشش نہ کرے، اور ظاہر ہے ان کی سرشت میں تو دھوکہ ہے، ان کی سرشت میں جھوٹ شامل ہے، لیکن دعا ہم یہی کر سکتے ہیں کہ یہ معاہدہ جو ہے یہ اچھے طریقے سے اس پر عمل درآمد ہو اور غزہ میں ایک مرتبہ پھر ہم امن دیکھ سکیں۔ آگے بڑھتے ہیں جی، اور امریکہ سے ہی جڑی ایک اور خبر پر بات کر لیتے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہزاروں سرکاری ملازمین کو فارغ کر دیا ہے، اور 4200 ملازمین کا ایک فگر ہے جو کہ سامنے آیا ہے کہ ان کو نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں۔ محکمہ خزانہ ہے، فائنانس منسٹری، پھر ہیلتھ منسٹری، صحت کا جو محکمہ ہے، تعلیم کا جو محکمہ ہے، اور اس سمیت کئی اور اداروں میں برطرفیاں کی گئی ہیں، لیکن اب اس کے جواب میں جو ان سب اداروں کی یونینز ہیں انہوں نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا دیا ہے۔ اب یہ بیسک جو ڈیٹیل ہے اس کی وہ یہ ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے امریکہ کا جو ادارہ ہے سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن، اس کے درجنوں ملازمین کو فارغ کیا ہے، اور انہوں نے اعلیٰ سائنسی ماہرین تھے، ڈیزیز ڈیٹیکٹیوز جو ہوتے ہیں یہاں پر وہ تھے، اور اس کے علاوہ جو واشنگٹن آفس کے تمام ملازمین ہیں ان سب کو برطرف کر دیا گیا ہے، اور برطرف کے نوٹس جو ہیں وہ جمعے کی رات ان سب کو ای میل کے ذریعے بھیج دیے گئے، اور اس میں اہلکاروں کو یہ اطلاع دی گئی کہ ان کی ذمہ داریاں یا تو غیر ضروری ہیں یا پھر ادارے کے دیگر حصوں میں پہلے سے ہی انجام دی جا رہی ہیں، تو اسی لیے اب ان کی کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، جو امریکن میڈیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کے اس اقدام سے متاثر ہونے والے جو ملازمین ہیں ان کی درست تعداد ابھی تک مکمل طور پر واضح نہیں ہوئی ہے، اور کیونکہ ٹرمپ نے حکومت کا جو شٹ ڈاؤن ہے اس دوران ہزاروں سرکاری ملازمین کو برطرف کیا ہے، تو بیسک چیز جو ہے وہ ایک بڑا نمبر ہے، لیکن یہ 4200 کا نمبر کہاں سے آیا یہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اچھا، اب ٹرمپ نے اس پورے معاملے کا اس جو حکومتی ایک تو شٹ ڈاؤن چل رہا ہے وہاں پر وہ، اور دوسرا یہ جو برطرفیاں ہوئی ہیں ان کا مکمل الزام انہوں نے ڈال دیا ہے ڈیموکریٹس پر، اور یہ بیسکلی فیصلہ اس وقت سامنے آیا ہے کہ جب ہم جانتے ہیں کہ شٹ ڈاؤن کو تقریباً 10 دن گزر چکے ہیں، اور فریقین کے سامنے جو سیاسی کشمکش ہے فریقین کے درمیان اس کے ختم ہونے کا ابھی تک کسی قسم کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا ہے۔